الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا آخری دن اور جمعے کا دن اور اس رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ، جسے عام طور پہ لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو زندگی کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے، آخری گھڑی ہے۔ کس وقت آخرت کا سفر شروع ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑے نفع کی چیز ہے، اصل زندگی وہ آخرت ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ سوچنے کی بات ہے، مخاطب اللہ نے کافروں کو نہیں کیا اے کافروں ایمان لے کر آؤ، اے مشرکو ایمان لے کر آؤ، اے منافقو ایمان لے کر آؤ۔ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ایمان لے کر آؤ۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے، علماء کرام نے اس کے دو مطلب لکھے کہ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والوں ایمان لے کر آؤ۔ اس کا ایک مطلب ہے اے ایمان والو ایمان تو لے کر آ گئے، تقوی اختیار کر لو۔ جو ہمارے رمضان کے مہینے کا خلاصہ، لب و لباب، روزے کا مقصود لعلکم تتقون، متقی بن جائے، کیونکہ ہدایت متقی کے لیے ہے، ھدی للمتقین۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہدایت کی راہیں کھول دے گے، اسے پتہ چلے گا خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو ایک مطلب اس آیت کریمہ کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اے ایمان والو ایمان تو لے کر آ گئے، اب تقوی تو اختیار کر لو۔ تو پورے 11 مہینے گزرے، کوشش کرتے رہے، مشکل ہو گئی۔ اللہ نے حالات ایسے بنا دیے، چلو روزہ میں نے رمضان کا مہینہ دے دیا، اب رمضان کے مہینے میں 1 مہینے کی پابندی کرو تو متقی بن جاؤ۔ اس کے اثرات ہیں، یاد رکھیے گا کہ ہر نیکی کا اثر بھی ہے، ہر نیکی کا اجر بھی ہے۔ نیکی کا اثر دنیا کے اندر اور نیکی کا اجر آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر نماز کا اثر کیا ہے؟ رزق کی فراوانی، اطمینان قلبی، سکون کی زندگی، امن چین راحت کا ذریعہ نماز، دنیا میں اس کا یہ اثر ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہ دنیا میں نماز کا اثر ہے، اور آخرت میں اس کا اجر کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔
حج کا دنیا میں اثر کیا ہے کہ جو حج کرتا ہے دنیا میں اثر یہ اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہرکیف اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، اب دل سے اقرار بھی کر لو، یعنی ظاہراً اور باطناً نظر آئے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا امتی ہے، اس کا عمل بتائے، اس کی تجارت بتائے، اس کی گفتار بتائے، اس کا ملنا بتائے، اس کے معاملات بتائے کہ یہ حضور کا امتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن کردار، معاملات، معاشرت، اخلاقیات سے پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ اس لیے ایمان والے کا کردار بتاتا یہ ایمان والا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے۔ آج سارا نظام جو الٹا چل رہا ہے، ہر آدمی ہم میں سے تقریباً پریشان نظر آتا ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح راستے کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے ہدایت والے راستے کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو پریشان کر دیا۔ پھر اللہ کا نظام میرے آپ کے خلاف چلنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اللہ کی طرف دوڑ لگائی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جن کا چلنا اللہ کی طرف تھا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو ایمان والے تھے، جن کا چلنا بتائے گا، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کی گفتار بتائے گی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بتائیں گی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، ایمان والوں کی آنکھیں بتائیں گی کہ ایمان والوں کی نگاہ نیچے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کا کردار بتائے گا یہ ایمان والا ہے۔ چند صحابہ گئے کئی ملکوں میں، پورے دنیا کے رخ، اس ملک کے رخ کو بدل کے رکھ دیا۔ چند لوگ صحابہ جہاں جاتے تھے، کیوں؟ وہ زبان سے بھی اور دل سے بھی ایمان والے تھے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں کیوں بار بار دہرائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، قرآن میں 27 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کھول کھول کے وضاحت کر کے بیان کیا، لیکن اس زمانے میں ہم خبر پر کم اور یعنی ہم بظاہر اپنے نظر پر، اپنی سوچ پر چلتے ہیں، سوچ پر چلتے، خبر پہ نہیں چلتے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا۔ ہم اپنی سوچ پر، میرے عقل میں یہ بات، دین عقل کا نام نہیں، شریعت دین تو اتباع کا نام ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کرو، پہنچ جاؤ گے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ۔ آپ اس واقعے کو دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، میدان میں جمع ہو گئے، اور سارے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، اور انہوں نے جب اپنی رسی ڈالی
سارے سانپ بن گئے اور تیزی سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ ایک عصا ہے بس۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی اس عصا آخری سہارا ہے، عصا ان تمام سانپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آخری سہارا وہ عصا ہے۔ ایک ایک سانپ آتا جائے اس کے سر پہ ڈنڈا مارتا چلے جائے، اس کے سر کو کچل دیں۔ لیکن حال کے امر کے لیے کیا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام؟ اے اللہ، عقل تو یہ کہہ رہی ہے میں اس عصا سے سانپ کا مقابلہ کروں، اے اللہ تیرا امر کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ نے فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو پھینک دیں۔ لو، آخری سہارا تھا بچاؤ کا، اندر سے نفس کی چیخیں نکل رہی ہیں، بھئی کیا کر رہا ہے؟ اس لیے بسا اوقات جب آپ دین پہ چلتے ہیں نا تو ظاہر نقشے کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کچھ عقل ہے؟ کہتا سب ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا میں یہ کروں گا۔ ایمان تو یہ ہے یؤمنون بالغیب، ہم اللہ رسول کی بات کو مانیں گے، باقی دنیا کی ساری تحقیق اپنی جگہ، دنیا کی جو تحقیق میرے اللہ اور کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گی اس کو اٹھا کے کونے میں رکھ دیں گے۔ ایمان والے، ایمان کی علامت یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، قرآن شاہد قیامت تک، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ کیا، وہ عصا سانپ بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ بتاؤ بھائی اللہ نے بچایا حکم پہ چلنے پر یا موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے؟ نہیں، حکم پہ جو چلے گا اللہ اس کو بچائیں گے۔ ہم حکم کے یعنی احکامات والی زندگی گزاریں گے، اللہ بچائیں گے۔ پھر دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر، پوری فوج، اور موسیٰ علیہ السلام 12 قبائل کے ساتھ جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے بالکل دریا سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ اب سمندر کے قریب پہنچ گئے تو عقل کیا کہتی ہے کہ ہم مقابلہ کریں، اور قوم بھی کہہ رہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے۔ جیسے بسا اوقات کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے، اور آپ نے شریعت کے مطابق عمل کیا، آپ کو نقصان ہو گیا، تجارت میں، کاروبار میں کوئی تھوڑی سی ذلت محسوس ہو گئی، کہہ رہے مولویوں نے بس کام میرا خراب کر دیا۔ لوگ بھی کہتا ہوں چلو اور چلو، نہیں، ایمان والا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایمان والے، اللہ کے نبی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کلا، نہیں، حکم پہ چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی خسارے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بڑے مثال کیا دیتے ہیں کہ آدمی جب اپنے پیسے میں سے 100 روپے ہیں، کوئی سائل آیا، آپ نے 10 روپے صدقہ کر دیا، تو عقل کیا کہتی ہے؟ پیسہ بڑھ گیا یا کم ہو گیا؟ سب کہیں گے مولوی صاحب پہلے 100 روپے تھے اب 90 روپے ہو گئے۔ لیکن خبر کیا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے کم؟ دل میں تو بات یہ آئے گی کہ تو نے 10 روپے صدقہ کیا، تیرا مال کم ہو گیا، لیکن ایمان کیا کہے گا؟ ایمان کا تقاضا کہ نہ، صدقے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا۔ آج جو ہم پیچھے چلے ہیں مختلف تحقیق، نئی نئی تحقیق کے پیچھے، قوم تباہ ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قریب فوج آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کلا، ہرگز نہیں، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں جس کے بھروسے پہ چلا ہوں، جس کی امید پہ چلا ہوں، جس کے آسرے پہ ہوں، اللہ میرے لیے ضرور راستہ قریب کھولے گا۔ کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ ناصرنا، اللہ معنا، اللہ جس کے ساتھ ہوگا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور لوگ دیکھا، اور قرآن شاہد ہے
اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اضرب بعصاک البحر، آپ اپنے عصا کو یہ اللہ کا حکم آیا، یہ بھی عقل کے خلاف، کبھی سوچے تنہائی میں بیٹھ کے، یہ بھی عقل کے خلاف۔ اب فرعون قریب ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرعون کے سر پہ مارے تاکہ کچھ تو مقابلہ ہو نا، لیکن اللہ نے اس کے مخالف حکم دیا اضرب بعصاک البحر کہ اے موسیٰ آپ عصا پانی میں مارے۔ اب لوگ کہیں گے دیکھو کیا ہو گیا، لیکن اللہ نے دکھایا جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پانی میں مارا تو اللہ نے 12 قبیلے تھے 12 راستے بنا دیے۔ پھر قوم جب یہاں سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی، فرعون غرق ہو گیا۔ پھر آگے پوچھے وادی تی میں ساری 12 قبیلے ہیں، پانی کوئی بھی نہیں، خشک سالی حالات، فقر و فاقہ، معیشت کا کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، لیکن کس کے حکم کو پورا کیا؟ بولے بھائی کس کے حکم کو؟ اللہ۔ کس کے حکم کو پورا کیا؟ جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا ہر حال میں اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ایمان ہے۔ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو 40 سال تک بغیر کاروبار کے، بغیر تجارت کے، بغیر دکاندار کے، بغیر ملازمت کے، اللہ نے 40 سال تک اس وادی طے میں بنی اسرائیل کو کھلایا اور من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من اور سلوہ اس کی الگ تحقیق ہے، میٹھا بھی کھلایا اور نمکین بھی کھلایا بنی اسرائیل کو۔ پھر پیاس پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں۔ اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ایک سہارا ہے عصا، عصا سے گڑھے کھودے اور کھودتے چلے، آہستہ آہستہ کھودے، ایک ہی عصا ہے، اور گڑھے کھودنے کے بعد اس سے پانی نکالے، قوم کو پانی پلائیں۔ لیکن اللہ کا امر کیا آیا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے لاٹھی کو، اپنے عصا کو پتھر پہ مارے۔ تو پتھر پہ اگر عصا مارے گا تو کیا ہوگا؟ عصا ٹوٹ۔ یہ بھی عقل کے خلاف، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر جب عمل کیا، اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے نکال دیے۔ یہ واقعات قرآن میں کیوں ہیں کہ جب جب ایمان والوں پہ حال آئے، معیشت کا حال آئے، دکان کی خرابی آئے، تجارت میں مسائل آئے، گھر پہ بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، جسم پہ بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، مالی تنگی آئے، تو کس کی طرف متوجہ ہو؟ کس کی طرف دوڑ لگائے؟ کس سے مانگے اور کس کی طرف امید لگائے؟ آج حالات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظر، اپنے خیالات، اپنے عمل کو بدل دیا، ورنہ یہ امت تو مسجد والی تھی، یہ امت مسجد والی تھی۔ رمضان میں مسجد والے ہیں اور رمضان کے بعد بھی مسجد والی ہے، یہ امت نماز والی رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے بعد بھی نماز میں والی ہے۔ پتھروں کے اندر سے آواز نکلی، قل للقبیلۃ من سلیم كلها حلق الانیس وعاش اہل المسجد اوداد بارا وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قبیلہ سلیم والو، جا کر کہہ دو، زمار بدھ کے اندر سے آواز نکلی کہ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یہ امت تو مسجد والی تھی، اس امت کو کیا ہو گیا؟ جب امت مسجد کی طرف، حدیث ہے 3 کام ایسے اللہ نے ذمہ داری لی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ من خرج الى المسجد فهو في سبيل اللہ، جس کے قدم مسجد کی طرف چلتے ہیں وہ مسجد کی طرف نہیں جا رہا، وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ من خرج الى المسجد فهو في سبيل اللہ، اس کے قدم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ اللہ کیا کریں گے؟ خفیہ اللہ سارے کام بنا دیں گے، اللہ سارے کام بنا دیں گے۔ وروزی کا اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ٹھکانہ اللہ جنت بنا دے گا۔ ہم نے احکامات کو چھوڑا، حالات اس لیے آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اللہ کہتے ہیں میں ایمان والوں کو ضرور آزماؤں گا، کبھی مالی تنگی، کبھی بیماری، کبھی بچوں پہ حالات، کبھی پریشانی، اللہ کہتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا۔ لیکن ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ایمان والوں پر کوئی حال آئے، مالی تنگی آئے، معیشت کا معاملہ آئے، جو بھی حالات آئے، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ اس کو دور کرنے والے۔ ہماری نگاہ اللہ سے ہٹی تو سارے حالات ہمارے خراب ہو گئے۔ تو آج اس جمعے میں الوداع جمعہ، آخری جمعہ، رمضان کے آخری دن میں نیت کرے، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑے ہوئے تھے، رمضان کے مہینے میں ذکر کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں تلاوت کرتے، رمضان کے مہینے میں دعا کرتے، رمضان کے مہینے میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، رمضان کے مہینے میں ہم نے صدقہ کیا، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح اپنے آپ کو حفاظت فرمائیں گے اور دین پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہم اللہ کے در کو نہ چھوڑیں۔ جو اللہ کے در سے جڑ جائے گا اللہ سارے در سے مستغنی کر دیں گے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اس کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، غنی ہے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، اے میرے بندے تیرے کام نہ بناؤ تو مجھے کہہ۔ ہم اللہ کی طرف آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ اے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اللہ کا نظام میرے اور آپ کے لیے بدل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جمعے کے دن ہم عہد کریں انشاءاللہ موت تک ہم مسجد سے جڑے رہیں گے اور دینداروں سے جڑے رہیں گے، اعمال سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیں گے اور قیامت میں اللہ پاک اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔